السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جی. آج سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 92 83 سے 92 تک کا ہم نے ترجمہ پڑھا ہے. شیخ صاحب نے اس کے اہم جو نکات ہیں ان کی تفسیر جو ہے وہ بھی بیان کی، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس میں جو مختلف ادوار جو گزرے تھے وہ اس میں جو پیغمبر آئے اسی کی کنٹینیوٹی میں فرعون کے کا جو واقعہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا ذکر ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حالات رہے ہیں پہلے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی حالات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کا یہاں پہ جو ہے وہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ ان حالات سے آپ نے جو ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے اسی ہمت سے. اور اس میں اب ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی. تو ویسے تو کافی وضاحت سے چیزیں بتا دی گئی ہیں، اس میں ایک دو چیزیں ذرا ذہن میں آ رہی تھیں، وہ میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، پھر پارٹیسپینٹ سے ہم ریکویسٹ کر لیں گے. ایک تو سر آپ نے ذکر کیا کہ قبلے کی بات یہاں پہ ہو رہی تھی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے بتایا کہ وہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، جبکہ یہاں ہم نے بھی اسٹڈی کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈیفائن کیا یہاں پہ قبلہ وہ کعبۃ اللہ تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے. اور تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نے اس وقت بیت المقدس کو قبلہ کیوں جو ہے وہ بنایا تھا؟ یہ تھوڑی سی ذرا وضاحت کر. اچھا نہیں سر، وہ آپ کو سننے میں غلطی ہوئی. میں نے کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا بیت المقدس. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم نے پڑھا اس سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو حضرت ہارون علیہ السلام کی جو وہ چند ایک تبرکات تھے وہ ایک بکسے کے اندر تھے، اور وہ جو ہے وہ طالوت نے جو ہے وہ اس کو ملا تھا. اور تب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو طالوت اور جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 1000 سال بعد کی کہانی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اس وقت جو ہے جو قبلہ تھا وہ صرف خانہ کعبہ ہی تھا، کیونکہ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو پہلا قبلہ دنیا میں بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ خانہ کعبہ ہی تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ ہی تھا سب سے. جی میں سوری، میں شاید ترتیب میں غلط کہہ گیا. جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک خانہ کعبہ تھا، اور حضرت سلمان علیہ السلام جو 1000 سال بعد تقریباً مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے بیت المقدس ڈیفائن کیا تھا، جبکہ کعبۃ اللہ جو شروع سے تھا وہ چلتا آ رہا تھا. تو سوری، کوشچن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اس کو قبلہ ڈیفائن کرے حضرت سلمان علیہ السلام؟ یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو ڈیفائن اللہ تعالیٰ آتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک آتے ہوئے دیکھیے قوم اس وقت جو مسلمان قوم تھی وہ صرف بنی اسرائیل کی تھی. تو ان کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا وہ بنی اسرائیل کے جو گولڈن پیریڈ ہے سمجھے کہ اس میں سے تھا. وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی پیک پر تھے یہ بنی اسرائیل کے لوگ. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ بیت المقدس جو ہے وہ تعمیر فرمایا تھا، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پھر بنی اسرائیل کے لیے قبلہ مقرر فرما دیا تھا. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر مدینہ منورہ میں کی ہجرت کے بعد جو ہے وہ قبلہ چینج ہوا ہے.
اس سے پہلے تک جو ہے وہ قبلہ یہی رہا. موسٹ پروبیبلی یہ جو ہے وہ یہ میرا اپنا خیال ہے. اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر. اور جو بنی اسرائیل تھی وہ جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی. یعنی جو ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ بھائی تھے, سوتیلے بھائی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے. دونوں کی مائیں ڈفرینٹ تھی. تو وہ اب عرب میں رہتے تھے اور وہاں پہ ان کا وہ انہوں نے وہ قبلہ بنایا تھا, اور اس وقت تک کوئی قبلہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اب ایک جب دوسری قوم ہے, اب یہ جو ہے وہ کزن ہے ان کے, آپ سمجھے بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت بنی اسماعیل کے کزن ہے, یعنی ہمارے کزن ہیں, آپ سمجھ رہے. تو وہ جو بنی اسماعیل کے لوگ جو تھے وہ اس وقت ان کی وہ حیثیت نہیں تھی جو کہ بنی اسرائیل کی تھی. اس وقت تک جو ہے اس وقت زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو جس قوم کو اٹھایا تھا اور جس قوم کو فضیلت دی تھی تمام اقوام عالم کے اوپر, وہ بنی اسرائیل تھی. تو لہٰذا پھر قبلہ جو ہے وہ اس کو بنانا اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا جو کہ انہوں نے خود بنایا تھا. تو ان کا جو پھر وہ جو بنی اسماعیل کا قبلہ تھا اس سے ہٹا کر ان کو جو ہے وہ قبلہ دیا گیا جو کہ انہوں نے خود بنایا تھا, اور ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی کے طور پہ انہیں دکھایا گیا. تو اس تک پر وہ چلتے رہے, اور پھر بعد میں مسلمان بھی کچھ عرصے تک وہ وہاں پر رہے. لیکن جب قیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کر اور بنی اسماعیل کے حوالے کی گئی تو پھر قبلہ بھی چینج کر دیا گیا. جی بہت شکریہ جی اس وضاحت کا. جی پارٹیسپینٹس میں کوئی سوال اگر ہے تو وہ پوچھ لیں آج کے لیکچر کے حوالے سے, یا ضمناً کوئی سوال اگر ذہن میں آ رہا ہے جناب. جی وحید صاحب, اعظم صاحب, عارف صاحب, کوئی سوال آپ کے ذہن میں اگر ہے تو آپ پوچھ لیں. فاروق بھائی بھی ہیں. چھوٹا سا سوال ہے, ایک چھوٹا جی سا سوال تھا جی, کہ فرعون کی لاش کے بارے میں جب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اس میں سے نکلی تھی, وہ شاہوں کی وادی جو تھی جس میں وہ فرعون انہیں کیا جاتا تھا, تو اس میں وہ جب انہوں نے جو فرعون اس کے بعد بنا تھا اس نے تو لازمی بات اس کی لاش نکالی, صرف اس کی لاش ملی تھی. دیکھیے میں اس نے کے آپ کو بارے میں بتایا, تھوڑا سا. ہاں میں آپ ہاں کو بتا دیتا ہوں. میں نے آپ ٹھیک کو ہے یہ بتایا کہ ابو زنیمہ سے جو ہے اس کی لاش دریافت ہوئی تھی, وہاں پہ تیرتی ہوئی مل گئی تھی. اس کے ڈوبنے کے آپ سمجھ لیں کہ کوئی چند ہفتوں کے بعد تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ ہے. اس کے بعد انہوں نے اس پہ پٹیاں شٹیاں چڑھائی اور اس کو دوبارہ دفنا دیا. اب وہ دوبارہ جہاں پہ اسی جگہ دفنایا ہوگا جہاں سے وہ دوبارہ سے نکلا ہے, وہ انہوں نے جو جگہ انہوں نے بتائی تھی دفنانے کی, وہ ملنے کی, وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ کہاں سے اس کی لاش ملی تھی. اس کے بعد انہوں نے اس کو مصر میں جہاں پہ بھی پروبیبلی, کیونکہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ فرعون کی لاش ہے, تو وہ جو بادشاہوں کی وہ وادی تھی واٹ ایور, وہاں انہوں نے اس کو دفنا دیا. پھر جب دوبارہ جو ہے وہ پچھلی صدی کے شروع میں جو ہے وہ آسٹریلین اینتھروپولوجسٹ جو تھے جن کا میں نے بتایا سر گرافٹن, انہوں نے جب وہاں پہ کھدائی ہوئی اور یہ لاش دوبارہ سے نکلی, تو انہوں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ اس کے اوپر تو انہوں نے کوئی اس طرح کا مسالہ لگایا ہی نہیں ہے جیسے کہ وہ ممیفائی کیا کرتے تھے, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو پھر جب اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تو پھر ان کو پتا چلا, اور اس زمانے میں کا جو نیو یارک ٹائمز ہے اس میں بہت بڑی خبر چھایا ہوئی تھی. بہت بڑی سے مراد کو پہلے صفحے کی تو نہیں تھی, لیکن بہرحال ایک مناسب سائز کی خبر بھی شائع ہوئی تھی
کہ جس فرعون کی جو ممی جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے، جب اس پہ ریسرچ ہو گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہ مرن پتہ ہے، اور یہ وہ فرعون ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور یہ ڈوب کے مرا تھا۔ تو اس طرح سے ہے کہ وہ اس کی لاش ملی، اس کو پہچان لیا گیا اور اس کو پھر دفنا دیا گیا دوبارہ سے، اور پھر وہ اس صدی میں جو ہے وہ پچھلی صدی کے شروع میں دریافت کی گئی۔ شکریہ جی۔ جی مزید کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ یہ پلیز پوچھ سکتے ہیں۔ جی شکیل صاحب، لگتا ہے مزید کوئی سوال نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر سر۔ ہم آج کے لیکچر کے یہ کیو اے سیشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ کے اس پیغام کو آسان طریقے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔